واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے سورۃ القلم کی ابتدائی 6 آیات جو خاتم النبیین سید المرسلین سید الاولین والآخرین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک سرنامہ اور ایک عنوان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو کلام مجید نے بیان کیا. آج اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کے مرتبہ مقام کی حرمت اور جلالت اور آپ کی اپنے منصب کے اعتبار سے یکتائی اور انفرادیت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا ہے. یہ شرف حاصل ہوا کہ ان 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی آخری سانس تک جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ جمعہ اس اعتبار سے یقیناً ایک غم اندوخ اور ایک سانحہ ارتحال بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی ایک قداور شخصیت اور غیرت و حمیت کا ایک بہت اونچا عنوان، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور وفاداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو فروغ دیا، اور اللہ رب العالمین نے بہت قلیل عرصے میں ان کی ذات سے دین متین کا ایک بہت بڑا کام لیا امت کے اتحاد کے لیے. بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کو لوگوں کے سینوں کے اندر اجاگر کرنے کا ایک بہت بڑا کام ان سے اللہ رب العالمین نے لیا. اور اس کام کی عظمت یہ ہے کہ بندہ اگر صدیوں بھی عمر پائے تو شاید اتنا بڑا کام نہ کر سکے جو امام غیرت امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا
جناب خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی سے اللہ رب العالمین نے لیا۔ جس جرت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے اپنا ایک عملی کردار پیش کیا، یقیناً وہ ایک سچے پیر کے مرید تھے اور پاکیزہ ستھرا عقیدہ رکھنے والے تھے اور ایک سچے عاشق رسول تھے، اور یقیناً آج پوری اہل سنت اور پورے عالم اسلام ان کے سانحہ ارتحال کے ساتھ غمناک ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس خلا کو اپنے فضل سے پورا فرمائے اور ان کے مدارج کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ آج جمعے کے دن یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کا بدل پھر اس امت کو عطا فرمائے، جو استقامت الہیت کے ساتھ الحاد، بے دینیت اور دشمنان مصطفیٰ کے سامنے پھر علمی انداز میں اور جرت کے ساتھ سینہ سپر ہو سکے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگ دوستو، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات جو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتی ہے، ان 3 آیات اور اس کے ساتھ چلنے والی تقریباً ساری آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور آپ کے مقام کے لیے اللہ کی جانب سے یہ واضح حکم ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے اور اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو قبول کریں اور ہر مرتبے اور ہر مقام میں ان کی انفرادیت اور یکتائی کو مقدم رکھے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کو شامل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اس حیثیت میں کسی غیر کو شامل کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ شرک فی الرسالت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی اس تنظیم کو، اس نظم کے قائد کیونکہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ آپ کی کامل اتباع کی جائے، اور قوم اور امت اور اللہ کے بندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اس درجے تک اس قانون کو نبھائیں کہ وہ آپ کے ہاں میں ہاں کہیں، آپ کے نہ میں نہ کہیں، اور جس کام کو آپ ذکر کریں اس کی فوراً وہ ادائیگی کریں، اور جس کام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہ فرمائے اس سے امت دور رہے۔ اور اس چیز کو قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ حجرات کی آیات کا مضمون ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل امامت اور کامل مقتدا ہونا ہے کہ امت کسی بھی صورت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قول، عمل، فکر سے تجاوز نہ کرے، اس کو کراس نہ کرے، اس سے خیانت نہ کرے، نہ اپنے قلم کے ذریعے، نہ اپنی فکر کے ذریعے، نہ اپنی نگاہوں کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات پر اپنے بندوں کو نظریاتی بناتے ہوئے اور اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم سے تجاوز نہ کرو، اپنی رائے کو اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ لے جاؤ، اپنی مرضی کو رسول کی مرضی سے آگے نہ لے جاؤ، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کی جو مرضی ہے، جو ارشاد ہے، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا شوق، اپنا انتخاب، اپنی پسند، تمام کو تم اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے تابع کرو، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے تمہارا کوئی بھی عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اگینسٹ ہو جائے، یا اس سے تجاوز ہو جائے، یا اس سے خلاف ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ جو ابتدائی طور پر ذکر کی گئی، آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک جو تم بولتے ہو اللہ اس کو سنتا ہے، اور جو تم ارادہ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اپنی زبان اور اپنی فکر دونوں کو
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رکھو اور مکمل غلامی اور مکمل فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے پلک جھپکنے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت یا انحراف یا چوری یا اس کی مخالفت کا تم سوچو بھی نہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر ذکر فرمایا کہ جب دو قبیلوں کے اندر لڑائی ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صلح کرا دی، لیکن دو شخص میں جب صلح ہو گئی تو ایک شخص جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا اور سامنے جو دوسرا شخص تھا وہ یہودی تھا، تو یہودی اور ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے درمیان کھیت میں پانی ڈالنے کے مسئلے پر اختلاف کھڑا ہو گیا۔ تو یہودی نے اس سے کہا کہ دیکھیں میں حق پر ہوں، اگر تم میری بات کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ یہودی اور وہ ظاہر کلمہ پڑھنے والا شخص دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقدمے کو سنا اور سننے کے بعد حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کہ تمہارے دلائل بالکل درست ہیں اور تم حق بجانب ہو، تو لہٰذا اس پانی کے حقدار تم ہو۔ لیکن جو ظاہر کلمہ پڑھنے والا شخص تھا اس نے باہر نکل کے یہ کہنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، اور حضرت عمر کیونکہ فیصلہ کرانے میں بڑے ماہر ہیں، ہم ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے مسئلے کو سننے کے بعد کچھ فیصلہ کرنا چاہا کہ اس یہودی نے یہ جملہ کہا کہ جناب آپ فیصلہ کرنے سے پہلے اس بات کو سن لیجئے کہ یہ مقدمہ آپ سے پہلے آپ کے نبی کی بارگاہ میں گیا ہے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا اس کلمہ پڑھنے والے سے کہ تجھے ہمت کیسی ہوئی کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے دلائل کو سن کر، تو تو نے میرے پاس کیوں یہ مسئلہ لے کر آئے؟ آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار لا کر اس کی گردن پر ماری اور اس کا کام تمام کیا۔ مدینے کے اندر گہرام پھیل گیا کہ عمر نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا۔ قرآن کریم نے اس بات کو نازل فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ فلا وربک، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مانے، فیما شجر بینہم اپنے درمیانی اختلافی مسائل کے اندر، یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بندہ اپنے مسائل کے اندر اور اپنے زندگی کے معاملات کے اندر، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو یا دیگر کوئی معاملات ہو، اس میں جب آپ فیصلہ کر دیں تو جب تک وہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے، لا یؤمنون وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ حبیب ایک تو یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں تو جو شخص آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن ہونے کے لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ زبان سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ کی ایتھارٹی، آپ کا مقام، آپ کی رسالت، آپ کی عظمت، آپ کی انفرادیت کو قبول کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کر دیں اور جو شخص آپ کے فیصلے کو نہ مانے، فرمایا وہ مومن نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مان بھی جائے تو صرف وہ سر ہی کو نہ ہلائے۔ اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں گے اس کے خلاف اپنے دل میں گمان بھی نہ لائے۔ فرمایا کہ سامنے ظاہری طور پر بھی وہ اپنی گردن کو جھکائے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے خلاف وہ اپنے ذہن میں گمان بھی نہ لائے، اس کے خلاف وہ بات بھی نہ سوچے، وہ یسلم تسلیما، اور ظاہر اور باطن دونوں طرف سے آپ کے احکام کی پابندی کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے پر اس قدر پابند کیا ہے، اور آپ کے احترام اور آپ کے اتھارٹی اور مقام کو اللہ رب العالمین نے اس قدر بلند کر کے بیان کیا ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو صرف سر ہی نہیں جھکانا ہے بلکہ اپنے دل پر بھی کنٹرول کرنا ہے اور اپنے خیال پر بھی کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کا دل اور خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف نہ جائے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ سر کو جھکا لے۔ اسی بات کو تشریح کے ساتھ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں بیان کر دیا گیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے، جو اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں، یعنی ایسا کوئی قانون تم نے تسلیم نہیں کرنا ہے جو رسول اللہ کی شریعت یا ان کے فرمان کے خلاف جاتا ہو، ایسی کوئی بات تم نے قبول نہیں کرنی، چاہے وہ کالے کوٹ والے بنائیں یا سفید کوٹ والے بنائیں، تم اللہ کے بندے ہو، تم نے کسی گورے کالے نیلے کو نہیں دیکھنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم نے رسول کے قول کے خلاف نہیں جانا ہے اور نہ اس کو مقدم کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا ہے، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ایک شخص ہمارا صدر بنا تھا جس نے حد جو تھی اس کو کراس کیا اور اس نے زنا کے قانون کے اندر ترمیم کی، آج وہ مرداروں کی طرح بستر پر پڑا ہوا ہے، اور آج جس بندے کا انتقال ہوا ہے اس کو آپ دیکھیے ساری امت اس کو یاد کرے۔ تو جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے قانون کو تجاوز کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور وہ بستر پر ذلیل ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ اور ذلیل ہو کر مرے گا، اس لیے کہ اس نے آئین پاکستان کے اندر حد کو توڑا تھا، اور زنا بالرضا اور زنا بالجبر کر کے قانون کو نکال کر، اور حد جو اللہ کی حد ہے زنا سے متعلق، اس کے خلاف وہ قانون لایا، اور قانون لانے کے 2-2.5 مہینے کے بعد ہی خدا نے اس کو وہ ذلیل کیا کہ اس کی حکومت بھی گئی، آج وہ اپنے بدن سے بھی عارض ہے۔ ہم کوئی تنقید کے لیے نہیں کہہ رہے، عبرت کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ جانا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اس آیت کی شان نزول کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر یقین ہے بحمد اللہ تعالی، اور ہم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ آیت مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کر رہی کہ اپنے جذبات، اپنے شوق، اپنے انتخاب کو آپ نے پیچھے کرنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو آپ نے آگے کرنا ہے۔ اور روزمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی قادیانی کے ساتھ کر دی ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ قادیانیوں کے لیے وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، یہ سب ہوتا رہے گا۔ ہمارا کام ہے کہ اس بات پر استقامت کے ساتھ رہنا، خود کو اس کفر سے بچانا، اور اپنے دوستوں کو اگر بچا سکتے ہیں تو بچانا۔ باقی انتقام اللہ رب العالمین دکھاتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ کراچی کے جو شہنشاہ تھے آج ان کی عزت کتوں سے بھی بدتر ہو گئی، کیونکہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اپنے سامنے ہوتا رہے گا۔ نمرود نے جب تک اللہ کے مقابلے پر آیا، اللہ رب العالمین نے اسے ڈھیل دی، لیکن جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے مقابلے پر آیا تو ایک لنگڑے مچھر سے اس کو ذلیل کر کے مروا دیا۔ فرعون نے خود کو خدا کہا معاذ اللہ، اور خود کو خدا کہنا یہ گالی ہے رب کے لیے معاذ اللہ، لیکن رب نے کیونکہ حلیم ہے اس نے ڈھیل دی۔ لیکن جیسے ہی وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا تو اتنا طاقتور، اتنا بہترین تراک اور سوئمر ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے پانی کے تالاب کے اندر اس کو مار دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابو لہب جو خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو پوجا کرتا تھا، اپنی مرضی سے بت رکھتا تھا، رب کریم نے اس کو ڈھیل دی، لیکن جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس پر وہ موت طاری کی کہ مرنے کے بعد وہ گھر میں سڑ گیا تھا، اور بہت امیر کبیر قریش قبیلے کا سردار تھا، اس کو اٹھا کر پھینکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں کوئی لطیفہ، یہ حکایت نہیں، یہ ایک عملی شکل ہے، اور یہ روزمرہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ جانا سب نے دنیا کے ساتھ ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن اصل یہ ہے مومن کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرے، مستعد رکھے کہ میں کوئی بھی حکم جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، میں اگر اس کا اعلان نہ کر سکوں برملا مخالفت کا، تو کم سے کم ایسے دنیا دار اور ایسے شیاطین کو اپنے دل کے اندر میں جگہ نہ دوں۔ اگر میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم میرے اندر اتنی طاقت تو ہے کہ ایسے غداروں کو میں اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ دوں۔ تو یہ قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ اصل چیز مسلمان ہونا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ میرے رسول کو تجاوز نہیں کرنا، اور میرے رسول کی عزت و مقام کو پھلانگنا نہیں، اور میرے رسول کے کیے ہوئے فیصلے سے آگے مت جانا۔ اور آگے اللہ نے ڈرا کے فرما اتقوا اللہ، غور سے سن لو اور اللہ سے ڈر لو۔ فرما ان اللہ سمیع علیم، تم آپس میں جو ایک دوسرے کا سرگوشی کرو یا تم دل میں سوچو، فرما ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے جس سے ہمارے سامنے یہ قرینہ اور موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اللہ اکبر واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت برہ بن عازب کے ماموں ہیں، انہوں نے قربانی کے دنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی تھی،
یعنی جو قربانی کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، جس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور ذبح کرنے سے پہلے، یعنی حضور نے ابھی تک جانور ذبح نہیں کیا تھا، سرکار نے ابھی تک قربانی نہیں کی تھی، کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے جو ماموں تھے انہوں نے حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی تھی، حالانکہ کوئی حکم نہیں اترا تھا۔ تو جیسے انہوں نے پہلے قربانی کی، آیت نازل ہو گئی، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو تم نے اللہ اس کے رسول سے آگے کیوں، جب ابھی تک جب میرے محبوب نے قربانی نہیں کی ہے تو تم نے قربانی کیسے کر لی؟ اب اس کو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں، انہوں نے قربانی کی، جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، سنت ابراہیمی انہوں نے ادا کی، جانور پورے شرائط کے ساتھ۔ اب دیکھیں جانور پورے شرائط کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے اندر بکری کی عمر 1 سال ہوتی ہے، اب وہ پورے شرائط پر تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، پورے ٹائم پر تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے کرنے سے پہلے ہو گیا تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ حضور کے پاس آئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا جانور ہے؟ تو 1 سال کا تو نہیں تھا لیکن 6 مہینے کا بچہ تھا، اور 6 مہینے کے بچے کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نادم ہو چکے ہو اور تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم نے اللہ کے حضور استغفار کر لیا ہے، تو تم یہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے نا، اسی کو ذبح کر دو، قربانی ہو جائے گی۔ اب مقام مصطفیٰ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب پورے شرائط کے ساتھ وہ قربانی کر رہے تھے تو قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور سے پہلے کر لی تھی، حضور سے پہلے کی، جانور کی عمر بھی پوری تھی، اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس وقت میں ذبح کیا، لیکن حضور کے ذبح کرنے اور حضور کی قربانی کرنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی تھی تو اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب یہ کہ جانور بھی ناقص ہے، لیکن اب حضور کے کہنے کے موافق ہو گیا ہے تو اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے ایمان کی اصل۔ بندہ گناہگار تو ہوتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، لیکن وفاداری کا یہ جذبہ کہ اپنے آپ کو بالکل بیدار اور مستعد اور ہم اپنے آپ کو بالکل ہوشیار رکھنا کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کے خلاف ہو، میری آنکھوں سے کوئی ایسا اشارہ نہ نکلے، میرے قلم سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، میں کسی ایسے ارادے کو اپنا عقیدہ نہ بنا لوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عظمت کے خلاف ہے۔ یہ وہ سچائی وہ ہے جس کے صدقے اللہ پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو وفاداری ہے بندے کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اے ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم نہ کرو کہ اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، فوق صوت النبی، جب میرے نبی بات کر رہے ہوں، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، ولا تجہروا له بالقول، اور میرے نبی کو اگر کال کرنا ہو، بلانا ہو تو ایسے الفاظ سے نہ بلانا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دے کر او بھائی ذرا بات سن لیں، جناب میری بات سنیں، بڑے بزرگوں ذرا بات سنیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 باتیں اگلی آیت کے اندر بیان کی۔ پہلی آیت میں فرمایا میرے نبی کی کسی بات کو کراس نہیں کرنا، اس کو تجاوز نہیں کرنا، کسی بھی بات کو، ایسے کسی قانون، ایسے کسی ضابطے، ایسے، اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے، مسلمان بڑی بات تو دور کی بات ہے، یعنی ملک کے آئین کا بننا یا تنظیم کے قانون کا بننا یا تنظیم کے منشور کا بننا ہے تو دور کی بات ہے، مسلمان تو اس بات کا بھی پابند ہے کہ گھر کے اندر بھی ایسا کوئی قانون نہ بنائے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے خلاف ہو۔ فرمایا کہ وہ تنہائی سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر وہ اپنے اعلیٰ مرتبوں تک پابند رہے اس بات سے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ واللہ اس کے رسول کے کسی احکام کو تجاوز نہ کرے۔ آگے آیت دیکھیے، اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر کیسے عمل کیا آنے والے جمعے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، زندگی رہی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کسی صحابی سے بات کر رہے ہیں تو ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، وہ کان سے کم سنتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جو کام سے کم سنتا ہے وہ زور سے بولتا ہے، یعنی اس کو یہ علم، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب سارے لوگ میری طرح کم سن رہے ہیں، اور یہ عذر ہے، ایک بیماری ہے، یعنی نمازوں کے اندر اگر بیماری ہو جائے تو اللہ رب العالمین وضو کے بجائے
تیمم کا حکم دے دیتا ہے۔ روزے کے اندر بیماری ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے کہ آئندہ سال رکھ لو، یہ کوئی اور دن رکھ لو، تبدیل کر دو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے اندر یہ تخفیف دی ہے کہ بندوں کو اگر کوئی بیماری لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اس کے متبادل کچھ کر لے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اللہ نے اتنا لازم رکھا ہے کہ وہ صحابی حضرت ثابت بن قیس جو کان سے کم سنتے تھے تو وہ زور سے بولتے تھے۔ اب کان سے کم سننا یعنی سماعت کا کم ہونا، تو یہ تو ایک عذر تھا، بدنی عذر تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، سرکار کسی صحابی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے زور سے بات کرنا شروع کی، یعنی آواز زور سے۔ اب ان کو تو نہیں لگ رہا تھا کہ زور سے، اس لیے کہ تو وہ خود کم سنتے تھے، جو کم سنتے تھے تو زور سے انہوں نے آواز لگائی۔ تو اس پر جب انہوں نے زور سے آواز لگائی تو اللہ رب العالمین جل وعلا کو یہ بات پسند آئی اور اللہ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم بھلے مریض ہو لیکن اپنے منہ بند رکھا کرو، اور تمہارا مرض دیگر اور جگہ پر عبادات میں تو قابل قبول ہے لیکن میرے رسول کے سامنے نہیں۔ فرمایا یہاں پر حد درجے کا ادب ہوگا، تم مریض ہو یا نہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی نے شراب کے نشے میں بھی اگر گستاخی کی حضور کی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ علماء نے جو لکھا یہ واضح طور پر لکھا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں دین اتنا حساس ہے کہ اگر کسی نے نشے کی حالت میں بھی بکواس کر دی تو اس کے نشے کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا، قاضی وقت کو حکم ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور جو حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فضربوہ، جو رسول کی توہین کرے، کوئی بھی رسول، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، فرمایا من سب نبیا، جو نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی ریاست اگر قتل نہیں کر سکتی ہے تو اس ریاست کو اللہ جہنم میں ڈالے کہ جب اس سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ریاستیں بنتی اسلامی اس وجہ سے ہے کہ جناب اس قانون کو عملی گویا کہ کردار ادا کر، اور اسی کو فرمایا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی گستاخی کرے گا تو ریاست عدالتیں ہوتی اس لیے ہے کہ وہ کالے کوٹ پہن کر ان کے لیے تعویلیں کر کے اپنے لیے جہنم نہ کمائے بلکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے شرعی حکم وہ نافذ کریں جو ہے اور اس پر سزا دی جائے۔ آسیہ کے پروگرام میں جو ڈرامہ کیا ثاقب نثار نے 55 صفحے کا جواب لکھا، 54 صفحے لکھے ہیں رسول اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے حوالے سے، اور 1 صفحے پر لکھا کہ گواہیاں ہی نہیں آئی تھی۔ تو اس قسم کی غداری دنیا و آخرت کے اندر پوچھی جائے گی، اور قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کے سے آگے بڑھے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا فرما رہا ہے کہ ڈرو کہ بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، وہ خاموش ہو گئے اور گھر کے اندر چلے گئے اور گھر کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا کہ مجھ سے کفر ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت نازل فرمائی، بلکہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم نے میرے رسول کی آواز پر آواز کو بلند کیا اور تم نے اگر جو ہے وہ میرے رسول کو اس انداز میں کال کی اور پکارا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم اپنے آپ کو چیف جسٹس سمجھ رہے ہوں گے لیکن اللہ فرما رہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کو غارت کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اپنے لباس، پگڑی، ٹوپی، جبہ، ہم فلانا ہے، انسان یعنی ایک گناہ وہ ہے معاذ اللہ کہ جس میں بندے کو غلطی کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور حضور علیہ السلام کی بے ادبی معاذ اللہ اتنا بڑا جرم ہے کہ خدا اس کے اعمال کو ضائع کرتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر سکے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دوں گا معاذ اللہ استغفر، کہ تم لوٹ کر آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جنہوں نے بڑے ادب کے ساتھ اپنی زبانوں کے نیچے وہ پتھر رکھتے تھے کہیں ہماری آواز حضور کی آواز پر بلند نہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کو ان وفاداروں کی بات بڑی پسند آئی، تو اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں، پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے انہی کے دلوں کو تقوی کے لیے موڑ دیا ہے، کہ جس کے دل کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس درجے کا ہوگا۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان 3 آیات میں مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک اچھا مسلمان کیسے ہوتا ہے اور ایک پابند مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس جمعۃ المبارکہ کی برکت سے ہمیں اپنی ہوس، اپنی لالچ، اپنی انانیت کو پس پشت ڈال کر ہر چیز سے آگے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر امیر المجاہدین حضرت علامہ جناب خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہم دعا گو ہیں اس آیت کے تحت، اور ہر اس وفادار شخص کے لیے کہ جس نے اپنی پوری زندگی رائے حق کے اندر وفاداری کے اندر صرف کی ہے۔ یقیناً آج تمام عالم اسلام ان کے سانحہ ارتحال میں غمگین ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، پھر اسلام کو ایسا کوئی مجاہد اور غازی عطا فرمائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کر سکے اور ریاست پاکستان کے دشمن قادیانیوں کو للکار سکے اور امت کے اندر پھر وہ بیداری ڈال سکے۔ اللہ رب العالمین حضرت خادم حسین رضوی صاحب کو ان کے کیے ہوئے عمل کی اعلیٰ جزا عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔